ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. میں یہ سمجھا تھا کہ میں دنیا میں رہوں گا قائم. میں یہ سمجھا تھا کہ میں دنیا میں رہوں گا قائم. پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں یہ سمجھا تھا کہ میں دنیا میں بنوں گا دلہا. پر اصل پوشا تو کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. سارے بھائی درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین، میرے بزرگوں اور میری عزت مائیں اور بہنوں، ہم ایک بڑی مبارک محفل میں شریک ہوئے ہیں. بھائی تاج صاحب کی بچی، دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے تو میں بھی شوق سے بولوں گا. ہم آئے نہیں ہیں، اللہ کریم ہم سب کو لے کے آیا ہے. میرا اللہ وہ ذات ہے
کہ جس کے ہم ایک ایک سانس کے اور ایک ایک قدم کے محتاج ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے میرے پیاروں کہ جو اللہ کی ذات، اس کی رحمت، اس کی برکت کا محتاج نہ ہو۔ میرا اللہ قرآن پاک میں اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، میرے بندے تو ذرا مجھے پہچان تو صحیح، میں کون ہوں، میں کیسی ذات ہوں۔ میرے بندے اگر یہ رات اور دن جو چل رہے ہیں، اگر میں صرف رات کر لوں تو کوئی ہے من الہ غیر اللہ جو اللہ کے سوا دن لے آئے؟ 20واں پارہ، میرے بندے اگر میں دن کر دوں رات نہ کروں تو ہے کوئی میرے علاوہ من الہ غیر اللہ جو رات کر دے؟ آخر میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ میری رحمت ہے کہ میں رات اور دن کا نظام چلا رہا ہوں۔ میرے بندے اگر مجھے پہچاننا ہے تو دیکھ لے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ چھپی اور کھری باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور۔ میرے بندے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ ذات ہے جو بالکل شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ میرے بندے تو میرا تعارف اگر چاہتا ہے نا تو اپنے اس 5 فٹ وجود کو دیکھ لے۔ ایک دن وہ بھی گھڑی تھی جب اس وجود کا نام و نشان نہیں تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ آج تیرا نام کتنا بڑا ہے، آج تجھے چودھری ملک خان ایک وقت تھا لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر دیکھ تو صحیح نا میں نے تجھے کیسے بنایا۔ 18ویں پارے میں ساری ترتیب بتا کے فرمایا میرے بندے بنانے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ اور میرے بھائیو بڑی مبارک محفل میں آئے ہو، میرا مالک 5 قسمیں کھا رہا ہے۔ کس لیے؟ بازار اچھا ہے، کس لیے کہ ہم اچھے ہیں۔ ہاں 5 قسمیں کھا کر کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 5 قسمیں کھا کر کہتا ہے میں نے تجھے خوبصورت بنایا۔ پھر میرا مالک کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے کیا بنایا تھا؟ تو کیا ہو گیا؟ اسفل سافلین، گناہوں کی وجہ سے، اپنے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں سن رہا۔ تو کہتا ہے میرا ہے کون مجھے جو پالے؟ قارون کو دیکھ لے، قارون کو اتنے خزانے، ایک بہت بڑی جماعت چابیاں اٹھانے والی، جب اسے لوگوں نے کہا یہ مال اللہ کی راہ میں لگا، کہنے لگا یہ اللہ کا نہیں ہے میرا ہے۔ میرے بھائی آج کیا ہم بھی قارون نہیں بن چکے؟ آج ہم بھی اپنے مال پہ ڈیرے نہیں جما لیے؟ میں آپ کو اس مبارک محفل میں، اس مبارک محفل کا عنوان اور ہے، پہلے میں تعارف کرا لوں کہ ہم ہیں کون۔ ہمارا پالنے والا، بنانے والا، ہمیں قدم قدم پہ ہمیں سہارا دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے نام لیجئے تاج محفل ببرکت. کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ کہتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اعلان کر کے کہہ دینا اس انسانوں کو میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہارا مالک، میں تمہارا خالق. تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی آ گئے فضول آئے عیش کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے تمہیں فضول بنایا ہے؟ نہیں میرے بندے، فضول نہیں بنایا. 27واں پارہ سورۃ الذاریات فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، دو جماعتوں کا اللہ نے نام لیا. نہیں بنایا میں نے جن اور انسان کو الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ میرے مالک. جن والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن انس جو کہہ دیا، انس سے کیا ہے؟ صرف مرد ہیں یا عورتیں ہیں؟ اللہ فرماتے انس کے اندر دونوں آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی ہیں. ساتھ ہی اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق. میرے بندے آج جس دوڑ میں تو لگا ہوا ہے، روزی روزی روزی، فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں اللہ تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتا. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے پیارے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کیجئے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، بلکہ نحن نرزقك، رزق ہم دینے والے ہیں. رزق دینے والا کون ہے؟ ہم رزق دینے والے ہیں. میرے بھائی جب اللہ نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، حضرت ام سلمہ کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی جی کا مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھ کیا مسئلہ ہے؟ ہر جگہ پہ اللہ نے مردوں کا نام لیا، عورتوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ کیا اللہ نے ہمیں بھی کہیں حکم دیا ہے؟ کوئی نہیں دیا. ہائے اللہ کا قرآن کب آ جاؤں. اللہ تیرا قرآن کیسے صفائیاں دیتا ہے. وہاں اللہ نے جن اور انس کہہ دیا، بات چھپی ہوئی رہ گئی ہے. حضرت ام سلمہ کا سوال آ گیا کیا ہم عورتوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں 22واں پارہ ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں. نام آ گیا کہ نہیں آیا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں. آگے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں. آگے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، سنو سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں. اللہ کریم کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ بات سمجھ نہیں آئی. شروع میں تو نے مسلمانوں کا نام لیا، پھر مومنوں کا نام لیا، پھر فرما برداروں کا نام لیا، پھر اللہ تو نے سچ بول
بولنے والے، پھر روزہ رکھنے والے، پھر اللہ عزت کی حفاظت کرنے والے، پھر آخر میں تو نے کہہ دیا بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اللہ کو یاد کرنے والے۔ اللہ بات سمجھ نہیں آئی، جو یہ تعریفیں، جو یہ خصوصیات جن مردوں میں ہوگی عورتوں میں ہوگی، اللہ کیا بنے گا؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں اللہ کا وعدہ ہے میں اللہ انہیں بخش دوں گا، اجرا عظیما، میں اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائی اب ذرا عنوان پہ آ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے عورتوں کا نام مردوں کے ساتھ جوڑ دیا، میں نے کہا مسلمان مرد، ساتھ کہہ دیا مسلمان عورتیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دین کے معاملے میں بھی عورت کمزور ہے۔ خیر ہے نماز پڑھی تو کوئی نہیں، نہ پڑھی تو پھر بھی خیر ہے، روزہ رکھا خیر ہے، نہ رکھا خیر ہے۔ میرے بھائی اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، آ گیا اللہ کے نبی جی مجھے بڑی پریشانی ہے، بڑا دکھ ہے، میرے گھر میں برکت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے یار اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دے۔ یا رسول اللہ پردے کا تعلق میرے گھر کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا پردہ تو لٹکانا۔ اس نے پردہ لٹکایا، ہفتے بعد آگے آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جی میرے گھر کے اندر روزی کا ڈھیر لگ گیا ہے، برکت ہی برکت آ گئی ہے، لیکن مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ پردے کے ساتھ کیا تعلق تھا روزی کا۔ سنیے مسلمانوں، یہ درد دل دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والے، پردے کے ساتھ تعلق یہ تھا تیری گلی میں ایک بے نمازی گزر جاتا تھا جس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت کوئی نہیں تھی۔ اوے مسلمانوں، اللہ کا دین جیسے مردوں کے لیے ایسی عورتوں کے لیے ہے۔ آج خوشی کا موقع آیا، عورتوں نے کہا خیر ہے خوشی ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا سا رسم بھی، یہ تھوڑا سا رواج بھی سنو میرے پیارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہاں 100 عورتیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گی، ایک جنت کے اندر جائے گی۔ کبھی اپنے بزرگوں سے پوچھنا حضرت جی کیا ہے اس حدیث کی تشریح؟ میرے بھائیوں، اس لیے کہ زیادہ تر بدعات رسم و رواج ہمارے گھروں سے پیدا ہوتی ہیں اور